لیڈرشپ تو آلریڈی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جب ہم ایکسلنس کا لفظ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ سمجھیں کچھ اور ڈائمینشنز آ جاتی ہیں۔ لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس تعلیم بھی ہو، آپ کے پاس شخصیت بھی ہو، آپ کے پاس کمیونیکیشن بھی ہو۔ ایک امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویژن ہو اور آپ کے پاس ایک پیشن ہو۔ ابھی تو اگلے 2 سال میں آپ کو سمجھ نہیں آنی کیا ہونے جا رہا ہے، بیکاز اے آئی تو ابھی شروع ہوا ہے، چیٹ جی پی ٹی ابھی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نوٹ جی پی ٹی تو ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے 2030 2035 میں پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، ان کے لیے پتہ نہیں کتنی نوکریاں نہیں ہوں گی، اور بہت سی نوکریاں ایسی ہوں گی جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عاجزی اور لاچاری ہے۔ اللہ جس وقت تمہیں جو ہے وہ گریٹنس دیتا ہے تو سب سے جتنا جھکو گے اتنا ہی تمہیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم جی، آئی ایم سوری، جسٹ ٹرائنگ ٹو فکس اٹ۔ First of all, Ji, it's a great honor for me to sharing my knowledge with all of you, because you are the people who are doing wonderfully well, especially for the special children as well, Ji. بہت دیر سے میں اپنی ینگ ایج میں ایسوسیٹڈ رہا ہوں پی ایس آر ڈی کے ساتھ، فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ۔ ابھی بھی 1-2 این جی اوز ہیں جو کہ اسپیشل چائلڈ کے لیے کام کرتی ہیں، تو آئی ایم دا پارٹ آف، آئی والنٹیئر فار دیئر ورک ایز ویل اینڈ آلسو فار ڈونیشن اینڈ فنڈ ریزنگ۔ سو تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری thankful to Shah Sahab, Qasim Ali Shah Foundation and all of you to give me this opportunity. Right, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے۔ آئی ایم شیور آپ سب ماشاء اللہ سے جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں، دے آلریڈی آر دا لیڈرس، رائٹ۔ اس میں صرف ایک لفظ کا میں نے ایڈیشن کیا ہے اور وہ ہے لیڈرشپ ایکسلنس۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایکسلنس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اینی باڈی؟ یس پلیز۔ پرفیکٹلی آل رائٹ، پرفیکٹلی آل رائٹ۔ پیچھے سے بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ پرفیکٹلی آل رائٹ جی، جی پلیز۔ جن کوالٹیز کو ملا کے لیڈرشپ بنتی ہے، ان کوالٹیز کی جنرلائزیشن، امپلیمنٹیشن۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ میرا جو ایکچولی سوال تھا وہ سوال تھا ایکسلنس کے بارے میں، ایک اکیلا لفظ۔ لیڈرشپ تو آلریڈی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جب ہم ایکسلنس کا لفظ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ سمجھیں کچھ اور ڈائمینشنز آ جاتی ہیں۔ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، بہت ایکسلنس کو 2 کوٹیشن سے اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو ایک کوٹیشن یہ کہتی ہے کہ ایکسلنس از ناٹ این ایکٹ، اٹس این ہیبٹ۔ جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنے میں، تو پھر آپ ہر کام بہترین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اگر اپنا آفس کا کام یا میرا جو پروفیشنل کام ہے وہ میں بہترین انداز میں ایکسلنس سے کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بال بنے ہوں گے، میرے شوز پالش ہوں گے، میری پینٹ جو ہے وہ کریز اس کی ڈبل نہیں ہوگی، میرے کالر پہ کوئی شکن نہیں ہوگی، میرا فیس جو ہے وہ گرومڈ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ سیکنڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسلنس از ناٹ دی ڈیسٹینیشن، اٹس اے جرنی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکسلنس آپ کو اچیو نہیں ہوتی ہے، آپ اس کا سفر جاری رکھتے ہیں، which means that is something جو آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ میں اس طرف جاؤں۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر بریکنگ یور اون ریکارڈس، یو آر ریزنگ دا بار ایوری ٹائم، ٹھیک ہے۔ دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو میرا مطلب ہے پہلے شاید وہ جب ہائی جمپ کرتے ہیں تو شاید 6 فیٹ بھی نہ کر سکتے ہوں، اور پھر انچ بائی انچ they reach to the level where it is 8 inches or above as well۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسے ریکارڈ ہیں اولمپکس کے یا ورلڈ گیمز کے جو نہیں ٹوٹیں گے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں یہ آلریڈی شاید ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ بٹ اگر آپ دیکھیں تو ایوری ایئر دیر آر سم ریکارڈس۔ اس کا مطلب یہ ہے دیٹ ایوری ون از پرسوئنگ ٹو بریک دیٹ ریکارڈ، رائٹ۔ سو دیٹس وائی اٹ از دنیا میں، اور چونکہ ہم ڈیفینیٹلی ایک اشرف المخلوقات ہیں، رائٹ،
تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اشرف المخلوقات سے مراد یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ جو 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایتھلیٹ اگر 10 سیکنڈ سے کم ٹائم پہ دوڑے گا تو مر جائے گا. اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکے گا کہ منہ سے باہر آ جائے گا. آج دنیا میں مور دین 10 ایتھلیٹس ایسے ہیں جن کا 10 سیکنڈ سے کم کا ٹائم ہے 100 میٹرز کا. وائی؟ بیکاز ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہوگی, پہلی 4 آیتوں میں تو ایکسپلین کر دیا گیا انسانوں کے بارے میں, اور شاید ایک کامیابی کا جو ہے وہ گائیڈنس بھی. سب سے پہلے آتا ہے الرحمن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا رحم جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے, رحیم ہمارے لیے ہے, رحمان پوری دنیا کے لیے. اس کے بعد آتا ہے القرآن, دنیا کا بہترین جو آپ کے پاس گائیڈ لائن اویلیبل ہے وہ قرآن کے اندر ہے. تیسرے میں آتا ہے خلق الانسان, بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے, بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے. اور چوتھا والا جو ہے نا جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے البیان, کہ انسان کی سب سے بہترین جو صلاحیت ہے وہ اس کا بولنا اور کمیونیکیشن ہے. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو لیڈرشپ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے. رائٹ, وہ ہم خیر آگے بات کریں گے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب اگر آپ لیڈر ہوں تو شاید آپ کوئی بڑے ہی کیا کہتے ہیں بہت ہی ایک مختلف لوگ ہوں. میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں پاکستان میں لیڈرشپ کی. ایک ہے قائد اعظم, 3 پیس سوٹ, انگلش بولنا, پائپ پینا, سنوکر کھیلنا, آکسفورڈ پہننا, سٹائل. ٹھیک ہے جی, بٹ اس کے باوجود بھی کہ وہ انگلش بولتے تھے, وہ ایک عام اردو بولنے والے شخص کے دل میں بھی اتنی ہی جگہ بناتے تھے اور اتنا ہی ٹرسٹ بلڈ کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جو کہندا ہے ٹھیک کہندا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دا سیکنڈ ایکسٹریم از عبدالستار ایدھی. نہ بولنا آتا ہے, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, اور حقیقت ہے, نہ چلنا آتا ہے, نہ پہننا آتا ہے, نہ جوتے پہننا آتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے دنیا میں ریکارڈ کر دیا کہ پرائیویٹ کسی بھی ادارے میں اس سے زیادہ آپ کے پاس ایمبولینسز نہیں ہو سکتی. وائی؟ جسٹ ٹو بلڈ ون ٹرسٹ ایز ویل. کچھ بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بہت اچھے کپڑے پہننے سے, بہت اچھی گفتگو کرنے سے شاید ہم بہت بڑے لیڈر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, لیڈر بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ویژن کا ہونا ہے اور ایک پیشن کا ہونا ہے. ویژن جو ہے جس میں آپ اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں, اور پیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو لوگ کہتے ہیں جوش اور جذبہ اس منزل تک پہنچنے کا. لیکن میرے نزدیک میں موسٹلی یہ کہتا ہوں کہ جو پیشن ہے, پیشن جنون نہیں ہے, پیشن ضد ہے کہ یہ میں حاصل کر لوں گا. رائٹ, اور اس کے ابھی تو 2 ایگزامپل میں نے دی. اگر ہم بزنس میں آ جائیں تو آپ جانتے ہوں گے یہ اورینٹ کے جو الیکٹرانکس ہوتے ہیں, اورینٹ گروپ آف کمپنیز, اس کے جو روح رواں تھے باؤ فاضل, کبھی موقع ملے تو ان کی سٹوری پڑھیے گا. ان کا فادر کا اسٹیشن کے باہر چھوٹا سا ایک کھوکھا تھا جہاں پہ چائے وہ دیتے تھے, اور وہ چائے سرو کرتے تھے. ان کو سب سے برا جو ہے نا وہ کپ دھونا لگتا تھا. تو انہوں نے سوچا یار کچھ اور کیوں نہ کریں. تو ایسے دماغ میں آیا, پیسے اکٹھے کیے. اس زمانے میں ایک کیمرہ ہوتا تھا جس میں ہاتھ میں ڈال کے تصویر بناتے تھے. آپ نے, میں نے بھی بنوائی ہے سر. تو وہ نا فٹ پاتھ پہ رکھ کے تو انہوں نے تصویریں بنانی شروع کر دی. جی واٹی. اور پھر وہاں سے پیسے اکٹھے کرتے کرتے انہوں نے ایک جو ہے وہ فوٹو کاپیئر مشین نئی آئی تھی وہ لے لی, اور ایک نسبت روڈ پہ ایک دکان کے باہر رکھ کے تو انہوں نے کام شروع کیا. وہاں سے پھر انہوں نے مٹسوبیشی کے اس زمانے وہ کیمرے آتے تھے 36 والے جو ہے, اس کی ریلیں منگانی شروع کی مٹسوبیشی سے. مٹسوبیشی والوں نے کہا یار کہ تو یہ کام کیوں کرتا ہے, تو اے سی کیوں نہیں بیچتا. انہوں نے کہا میں تو کدی نہیں بیچیا. انہوں نے کہا اچھا تن بھیجنے ہیں بیچ دے. وہ اس سے پہلے کہ یہاں پہ آتے وہ سارے بک گئے. اینڈ دس گیو ہم دی آئیڈیا ٹو ہیو این الیکٹرانکس کمپنی.
اور پھر فرسٹ ٹائم انہوں نے ملتان روڈ پہ ایک جگہ لی، کوئی 8 ایکڑ کے قریب تھی. آج ماشاءاللہ کہ آپ چلتے جاتے ہیں تو گیٹ آتے جاتے ہیں، گیٹ 1 گیٹ 2 گیٹ 3 اتنی بڑی ہے. ان کا اپنا گھر اگر آپ دیکھیں اورینٹ ہاؤس جو ہے وہ نہر کے ساتھ آپ دیکھیں تو باقاعدہ ایک امپائر ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے بچے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں وہ میٹرک پاس بھی نہیں تھے. راجپوت کی اگزامپل دیکھ لیں، سپر ایشیا کی اگزامپل دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس تعلیم بھی ہو، آپ کے پاس شخصیت بھی ہو، آپ کے پاس کمیونیکیشن بھی ہو. ایک امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویژن ہو اور آپ کے پاس ایک پیشن ہو. ضد ہو کہ میں نے یہ حاصل کر لینا ہے، آپ اس کو حاصل کر لیں گے. میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سو لیٹس میرا نام جی کامران سعید ہے. میں ایک کارپوریٹ پروفیشنل ہوں. میرا 30 ایئرس سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے سیلز مارکیٹنگ کا. میں کوئی 97 سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. میں مینجمنٹ، مارکیٹنگ، HR، فارمیسی، ٹورزم یہ سارے سبجیکٹ پڑھاتا ہوں. میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں جی. آئی ایم فرینکلن کوے سرٹیفائڈ ٹرینر، آئی ایم ڈور انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ٹرینر، آئی ایم اے بلو اوشن اسٹریٹجی سرٹیفائڈ ٹرینر، آئی ایم اے ریلیشن شپ کاؤنسلر، آئی ایم اے سکسیس کوچ اینڈ آئی ایم آلسو اے کریئر کوچ ایز ویل. اور اس کے علاوہ میں ٹریولر، میری ایک چھوٹا سا کام ہے جس میں انٹرنیشنل ٹریول کو مینیج کرتا ہوں ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے، اور میں خود بہت ٹریول کرتا ہوں. ہیڈ بین ٹو مور دین 30 کنٹریز رائٹ ناؤ، آئی تھنک مور دین 100 ٹائمس. آلموسٹ ایوری سیکنڈ منتھ آئی ایم گوئنگ سم ویئر. سو دیٹس اباؤٹ می جی. اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، یہ شاہ جی کا پیار ہے کہ وہ مجھے کہہ دیتے ہیں. آج بھی میں بہت بزی تھا لیکن چونکہ انہوں نے کہا اور میرے لیے آنا بہت ضروری تھا، اور دوسری آپ کی وجہ سے بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ جس میں میرا دل ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہوں. یو کین فائنڈ اے لاٹ آف مائی ویڈیوز. اس کے علاوہ بھی آپ جائیے، اور یہ سب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہی وجہ سے ہے. یو ول فائنڈ اے لاٹ آف مائی ویڈیوز. آپ آلموسٹ ایوری منتھ میری کو 2 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہوتی ہیں. اور میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سے زیادہ ورسٹائل ٹاپکس آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ والا ہے. اگر آپ کو موقع ملے، اس کی 2 پارٹ ہیں، کامیاب بچوں کی پرورش کے راز. ٹھیک ہے، یہ جو بچوں کی ہم آج پیدائش کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 2030 میں، 2040 میں، 2045 میں پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں ابھی تو اگلے 2 سال میں آپ کو سمجھ نہیں آنی کیا ہونے جا رہا ہے، بیکاز AI تو ابھی شروع ہوا ہے، چیٹ GPT ابھی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نوٹ GPT تو ابھی شروع ہوا ہے، کینوا ابھی شروع ہے، جیمنائی ابھی شروع ہوا ہے، میٹا ابھی شروع ہوا ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا 360 ڈگری کا ٹرانسفارمیشن ہے جو اسکولنگ سسٹم میں ہونے جائے گا. یہ جو آج ہم نے کوشش کرتے ہیں نا بچوں کے دماغ میں ٹھونس کے رٹا مارنے کی، اٹ ول ناٹ بی ریکوائرڈ. آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اوپر ٹاپ پہ میٹا لکھا ہوا ہے، وہاں آپ صرف یہ لکھیے گا رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر ان اردو، رائٹ، ٹیلنگ ہر اباؤٹ یور ایجوکیشن. آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اتنی سلیس اردو میں لکھے گا کہ آپ کو وہ کہیں سے نہیں ملے گا. اسی پہ اوپر میٹا کو آپ نے کلک کرنا ہے اینڈ وہ آپ کو بنا کے دے گا. اور ابھی صرف میں واٹس ایپ کی بات کر رہا ہوں، میں باقی چیزوں کی بات آپ سے نہیں کر رہا. سو دنیا بدلنے جا رہی ہے. یہ جو بچے ہیں جنہوں نے 2030 2035 میں پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، ان کے لیے پتہ نہیں کتنی نوکریاں نہیں ہوں گی، اور بہت سی نوکریاں ایسی ہوں گی جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو، بیکاز ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی ایسا ہے. بٹ لیٹس ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. میں نے اتفاق سے جب لیڈرشپ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے، میں کوئی بہت ریلیجیس آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں قرآن میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اور مجھے وہاں پہ ہر ایک جو میری کوئری ہوتی ہے اس کا مجھے حل مل جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں سورہ النساء میں، اس میں کچھ چیزوں کو میں نے بولڈ کیا ہے جو کہ آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں ہائی لائٹ کرتا ہے. سورہ النساء میں وہ کہتے ہیں کہ 2 امپورٹنٹ پارٹ ہیں، ایک جسٹس کرنے والا اور ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے والا، وہ لیڈر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے گا جب میں کتابوں میں جاؤں گا، جو ماڈرن بکس ہیں وہ انہی ہی کو دہرا رہے ہوں گے، لیکن ہم شروع وہاں سے کر رہے ہیں. سورہ آل عمران میں اگر ہم دیکھتے ہیں
तो जेंटलनेस, यूनिटी एंड लॉयल्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जिसको आजकल हम कहते हैं कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, कि लोगों से पूछ के टीम को इन्वॉल्व करके चलना। इसका कंसेप्ट जो आया है वो शूरा का कंसेप्ट है, जो आपकी एक टीम बनती है मैनेजमेंट की, जिसके थ्रू आप अपने डिसीजंस करते हैं, जो वाइज डिसीजंस हैं। सूरह यूसुफ के अंदर कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट वर्दीनेस का जिक्र होता है। कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि आज 4 साल वाली जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि एवरी सेकेंड ईयर योर इंफॉर्मेशन और डेटा इज गेटिंग डबल्ड। शायद जो 4 साल पुरानी किताब है, आज वो किताब शायद वैलिड भी नहीं होगी। इसका मतलब है, इफ वांट टू बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट वो होता है जो अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपने एटीट्यूड और पैशन से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है, उसको हम जो है वो कॉम्पिटेंट कहते हैं। ठीक है जी। सूरह अल-कहफ में एम्पावरमेंट इन ह्यूमिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आजिज़ी और लाचारी है। अल्लाह जिस वक़्त तुम्हें जो है वो ग्रेटनेस देता है, तो सबसे जितना झुकोगे उतना ही तुम्हें जो है वो फ़ायदा होगा, और उतना ही हमें जो है उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा। सूरह अल-हुजरत में मॉडल्स एक्सेसिबिलिटी, टॉलरेंस एंड पेशेंस। एक्सेसिबिलिटी मीन एनीबॉडी कैन कम टू मी। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि उन्होंने ओपन डोर जो है वो मॉडल्स बनाए हुए हैं, एक हॉल में सारे ही बैठे होते हैं। वाई? बिकॉज दे थिंक बाय डूइंग सो हमारे अंदर एक टीम जो है वो स्पिरिट आती है। उस वक़्त उसको कहा गया कि यू हैव टू बी एक्सेसिबल एज अ लीडर टू एवरीवन। एंड नाउ यू लुक एट योर इन आर मोस्टली गवर्नमेंटल एंड पब्लिक, अगर हम जाके देखें तो वहाँ पे पता नहीं 3 दरवाज़ों के गुजरने के बाद शायद किसी के पास, पहले पीए के पास जाओ, फिर किसी और के पास जाओ, फिर जाके आपको बारी मिलती है वहाँ पे, बिकॉज हमें अंग्रेज़ों के स्टाइल में पढ़ाया गया या सिखाया गया। ठीक। टॉलरेंस एंड पेशेंस, ये 2 उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमारे लिए जो मशले राह है, हमारे लिए जो दीन है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो तो कुरान है। तो अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, मैं अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहा, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, राइट, और सिर्फ 2 अपनी ट्रेड्स के लिए या 2 अपनी स्किल्स के लिए 25 साल उन्होंने लगाए। उसमें एक जो सादिक था और एक अमीन था। इसलिए जब आप ऐलान करते हैं कि खुदा एक है, तो लोग कहते हैं हाँ, इसलिए कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। आप सोचें कि जिनके लिए हम मरने को तैयार हैं, ठीक है, जिनके लिए कट मरने को तैयार हैं, उनकी इस बात को नहीं समझते जो समझने वाली है, जो हमें एक अच्छा लीडर बनाने वाली है। ये उनकी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो मैं एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड ए लीडर। कहते हैं जी, मैनेजर डिमांड द रिस्पेक्ट एंड लीडर कमांड द रिस्पेक्ट। दोनों में बस एक सेंटेंस का फ़र्क है। अगर हम इस फ़र्क को समझ लें, याद रखिएगा, रिस्पेक्ट की डिमांड सिर्फ आपके सामने होती है। कमांड सक्सेस जो है, रिस्पेक्ट जो है जब आप नहीं होते उस वक्त भी हो रही होती है। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। जस्ट वांटेड टू हाईलाइट इट कि मैनेजर इज फोकस्ड ऑन डूइंग थिंग्स राइट, चीज़ों को सही करता है, वो मैनेजर है। ठीक है। और तो लीडर फिर क्या करेगा? अ लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। वो काम नहीं करता, वो अपने लोगों को बताता है कि तुमने कैसे काम करना है, और उनको इंस्पायर करता है कि वो ये काम करे, राइट। उसके लिए लोग जो हैं वो कट मरने को तैयार होते हैं। आई विल गिव दिस टू यू, डोंट वरी, आई सेंड यू टू यू, और आप इनको भेज दीजिएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैनेजर क्या करेगा? चीज़ों पे फोकस करता है। याद रखिएगा, लीडर हमेशा लोगों पे फोकस करता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। कहीं से भी पूछ लेना कि लीड करना या लीडरशिप क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है इंस्पायर करना। कुछ नहीं करता। और उसकी जो अल्टीमेट है वो कौन है? वो मुर्शद है,
جس کو کہ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کسی سے اسپرچولی انوالو ہوتے ہیں, پیر صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. رائٹ, دس از دا لیڈرشپ. لیڈر آپ کو دیکھے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا چاہتا ہے. So that's the difference. That's kind of a connect you need to have with in leadership. They execute a plan. جو کرتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. They create a vision. یہ جو میں نے ابھی عبدالستار ایدھی صاحب کی بات آپ سے کی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی صرف ماں بیمار رہتی تھی بہت, ان کی وہ تیمارداری کرتے تھے, اور وہاں ان کے دماغ میں یہ آیا کہ مجھے ایسا کام کرنا ہے کہ جس میں بیماروں کی خدمت کر سکوں. تو والد صاحب 2 آنے دیتے تھے, 1 آنا خرچ کرتے تھے, 1 آنا جو ہے روز وہ جمع کرتے تھے. ان پیسوں سے انہوں نے الٹیمیٹلی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی مٹھا در میں کراچی میں, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک ایمبولینس لی جو خود چلایا کرتے تھے. یاد رکھیے گا ان کی انسپریشن اپنے ویژن سے اتنی تھی کہ جس وقت ان کے پاس شاید آدھی کڈنی کام کر رہی تھی نا, اس وقت مٹھا در میں اس لاش کو جس کو کوئی نہیں نہلاتا تھا, اس وقت وہ خود اس کو نہلاتے تھے. یہ فرق ہوتا ہے کہ جس وقت آپ میں پیشن آتا ہے, جب فائر آتی ہے, جب آگ لگتی ہے, تو پھر آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. دے فوکس آن پریزنٹ. آج کیا ہے, آج کیا ڈیلیور ہوگا. دے ایکسپلور دا فیوچر. یاد رکھیے گا جو لیڈر ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ ان نون کو ایکسپلور کرتا ہے, انوویشن کریٹیوٹی کو ایکسپلور کرتا ہے. اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی یہ روز روز کے کام کر کر کے جو کہ ہم فوکس کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ نہیں کرنے چاہیے, بٹ دا فوکس ہیز ٹو بی آن دا فیوچر آل ٹوگیدر. وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ امپاور کرتا ہے. جیسے لوگوں سے کہتا ہے کہ تو کیا یار کر کے ویکھنے کیویں ہوندا ہے گا. رائٹ, اور اپنی جان بچ جاتی ہے نا, بیکاز ہر کام آپ نے تو نہیں کرنا. رائٹ, چونکہ یاد رکھیے گا مینیجر کا بھی کام ایک ہی ہے, ہی ہیز ٹو مینیج دا ورک تھرو دا پیپل. مینیجر کی جو ڈیفینیشن ہے, سم ون ہو مینیجز دا ورک تھرو دا پیپل, ناٹ بائی ہمسیلف. رائٹ, سو وین یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ بائی یور سیلف, یو آر گیونگ ڈائریکشن, یو آر فالوئنگ اٹ اپ, تو آپ کا کام پھر کون کر رہا ہے, ہو از ڈوئنگ یور جاب. مینیجز دا چینج اینڈ نرچر دا چینج. بڑا فرق ہے جی دونوں میں. وہ جب مین چینج کا مطلب ہے جب بائی فورس ہو جاتی ہے, اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ, اور میں اس کو ہر فورم پہ کہتا ہوں اس لیے کہ میں چینج مینجمنٹ کا ٹرینر ہوں. ٹھیک ہے, آج وہ کہتے ہیں کہ اف یو ول ناٹ چینج دا چینج ول چینج یو. دا اونلی کانسٹنٹ از دا چینج. آپ دنیا کی ٹاپ کمپنیز کو دیکھ لیں, کیا بڑے بڑے نام تھے, کدھر ہیں آج؟ کہاں ہے کوڈیک, کہاں ہے پولرائٹ, کہاں پہ ہے کمپیک, کہاں پہ ہے بلیک بیری, کدھر ہے نوکیا؟ اتنے بڑے بڑے نام تھے, لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی ختم ہوں گے. آج چھوٹی چھوٹی کمپنیز نے خرید کے بس ایک اس کا برانڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, باقی ختم ہو گیا. وائی؟ بیکاز دے ڈڈ ناٹ چینج. دا سی او آف دی نوکیا کہتا ہے وی ہیو ڈن نتھنگ رانگ. آخری تقریر کر رہا ہے, کہتا ہے وی ہیو ڈن نتھنگ رانگ بٹ وی آلسو ہیو ڈن نتھنگ. اسی غلط تے نہیں کیتا بٹ کیتا بھی کچھ نہیں. That exactly is nurturing the change. نرچر ہوتا ہے جب آپ اس کو پرورش دیتے ہیں. اس وقت یقین کیجئے گا a lot of people are resisting of my age کہ ایک ہی ہو رہا. میں کیوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں کہ تو اے آئی کا استعمال کرے, whether you accept it or you are gone. اس کے علاوہ اس وقت جو ڈیجیٹل ٹولز آ گئے ہیں جس میں اے آئی ہے, ورچوئل ریالٹی ہے, آگمنٹڈ ریالٹی ہے, اگر ہم اس کو رزسٹ کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا, ایک بڑا کمال کا شعر اتفاق سے مجھے یاد آ گیا ہے تو میری ایج بریکٹ کے لیے. وہ کہتے ہیں موسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا. آئی ایم سوری سر, یہاں تو اس زمانے کا حصہ بن جائیں تو پھر یہاں پھر بیٹھ کے صرف جو ہے وہ حسرتوں سے سوچتے ہی رہیں کہ میرے زمانے میں یہ ہوتا تھا. یار ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, اب کیا کریں. لاٹ آف تھنگز آر چینجنگ.
یوز دی اتھارٹی اینڈ دے یوز دا انفلوئنس. انفلوئنس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو انسٹرکشن دینا کہ تو نے یہ کرنا ہے, کہ یہاں پہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا اتھارٹی کے کہ نہیں میں تیرا مینیجر ہوں, آئی ایم دا جنرل مینیجر, آئی ایم دی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, تو کون ہوتا ہے میرے سامنے یہ بات کرنے والا. دس از دا ڈفرینس. ٹھیک ہے. اور حقیقت ہے کہ یہ جو ہماری جنریشن تھی, اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن کے بعد اب آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملتے جو اتھارٹیٹیو لیڈرشپ کرتے ہوں. اب وہ انسپریشنل لیڈرشپ کرتے ہیں. رائٹ. اتھارٹیٹیو ہوتا تھا میں تیرا باس ہوں, جو تین کیا نا تو ایویں ہی کرنا ہے, نہیں تو میں تین کاٹ دینا. اینڈ انفارچونیٹلی وی آر گرومڈ لائک دیٹ. ماشاء اللہ ہمارے فادر ہی بڑے سخت تھے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ٹیچر ہی بڑے سخت تھے. پہلی چیز جو رکھی انہوں نے وہ ڈنڈا تھا ٹیبل کے اوپر. اس کے بعد جناب جب آپ کمپنی میں آئے تو باس نے کہہ دیا جی میں تین کیا نا ایویں ہی کرنا ہے, بہتا جڑے نا اپنے آپ میں چلاک بننے کی کوشش نہیں کرنی. تو باقی کی وہاں ختم ہو گئے. اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی کہنا شروع کر دیا ویل ولی نہیں کرنی, پتنگاں نہیں اڑانیاں, گڈیاں نہیں اڑانیاں, یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا. سو وی ہیو اے لاٹ آف ڈونٹس ان آور لائف. اس کی وجہ سے ہم نہ تو چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہم پازیٹیو رہتے ہیں. دیٹس آلسو ایشو. اوکے. ہو کین بی اے گڈ لیڈر. اب آپ دیکھیے گا جو ہم نے باتیں کی تھیں ان سب میں آپ کو وہی ملیں گے. ہیوملٹی, عاجزی سب سے پہلے. انرجیٹک, لیڈر بغیر انرجی کے نہیں رہ سکتا. آپ سوچ سکتے ہیں 45 کلو کے ہوں گے جی قائد اعظم صاحب, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. 20 گھنٹے کام کرتے تھے, 20 گھنٹے. لک ایٹ ہز باڈی. وائی؟ بیکاز ہی ہیڈ دی انرجی. وہ کہتے ہیں ریزرو ہوتا ہے لیڈر کا, وہ شام کو 5 بجے کھلتا ہے. جب باقی گر جاتے ہیں نا پھر اس کا ریزرو کھلتا ہے. So that's very important that you should have an energy. If you have energy, you can do anything. Trustworthiness. دنیا میں کہتے ہیں جی کہ اس وقت لیڈرشپ اپنے نہایت ہی لوئسٹ لیول پہ ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ ہے. کبھی موقع ملے تو ایک میں چونکہ اسٹیون کوی اس کا فرینکلن کوی کا ٹرینر ہوں, تو ان کی ایک کتاب ہے لیڈرشپ ایٹ دا اسپیڈ آف ٹرسٹ. بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ یو کین ڈیولپ یور ٹرسٹ, کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ کمال ہے. لیکن اس وقت جو لوئسٹ لیول ہے لیڈرشپ کا, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے ابھی آپ ایگزامپل دیکھ ہی رہے ہیں. میں بولنا نہیں چاہتا, یہ جو بھی ایران اور جنگ ہو رہی ہے کہ کس لیول کا ٹرسٹ آپ کو نظر آتا ہے. آج جو میں کہتا ہوں کل میں بدل جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے وی ڈونٹ ٹرسٹ. آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, انفلوئنسنگ ہے یعنی کہ انسپائر کرنا لوگوں کو, یہ انسپائرنگ. اکاؤنٹیبلٹی ہے, میں نے اگر چیز غلط کی ہے تو مجھے اپنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے. رائٹ. نہ کہ میں جو ہے نا وہ لوگوں سے کہیں تو غلط کی ایسے سے میں نے غلط ہویا. اگر میں نے غلط کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آئی شوڈ بی ریسپانسیبل فار دیٹ. کمیونیکیشن از موسٹ امپورٹنٹ. فوکسڈ ہونا ٹو یور ویژن ایز ویل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. جی یہ جو آخری والا پارٹ ہے نا, آئی ایم شیور بہت سے لوگوں نے جن سے آپ نے بات کی ہوگی انہوں نے اس پہ بہت ڈسکس کیا ہوگا. کہتے ہیں ایک زمانے میں آپ کے پی کیو وہ جو 9 گز کے بندوں کی قبریں آپ کو ملتی ہیں, وہ بالکل حقیقت ہے. کیونکہ وہ زمانہ تھا جس وقت آپ کو فزیکلی بڑے مضبوط ہونے کی ضرورت تھی. مشینیں اتنی ہیوی تھی, چلتی نہیں تھی عام بندوں سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر انٹیلیجنس آئی تو آئی کیو کا ہونا بڑا ضروری تھا دماغی طور پہ. اب مصیبت یہ ہے کہ اب تبدیلیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں. سو اف یو آر انفلوئنسڈ بائی دا چینج اٹ مین دیٹ یو ہیو اے ویری لو ای کیو. ایموشنل کوشنٹ آپ کا بہت کم ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جب تبدیلی ہوتی ہے تو اریٹیشن تو ہوتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. بہت سی آپ کا باس بدل گیا, آپ کا ڈپارٹمنٹ بدل گیا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی ڈو دیٹ ایز ویل. ویسے عورتیں کا ایموشنل انٹیلیجنس بہت اچھا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور وہ ایگزامپل ہے شادی. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ سم بڑی 20-25 سال جس جگہ پہ رہا, جس کمرے میں رہا, جس ماحول میں رہا, جس طرح کا کھانا کھایا, جس طرح کے دوست تھے, جس طرح کے رشتہ دار تھے, سارے چھوڑ گئے, اور وہ شیر کی بچی جو ہے وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے. سیریسلی آئی ایم ٹیلنگ یو. اللہ نے بنایا بھی ایسے ہے نا, اس کو بنایا ایسے. دے ہیو اے امیزنگ. اور میں آج کل اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ چانسز یہ ہیں کہ 5 سال کے بعد
تم کسی فیمیل کو رپورٹ کر رہے ہوگے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں. اس کی ریزن پاکستان میں اس وقت جو ٹوٹل فیمیل پاپولیشن ہے وہ 55% ہے. یہ کتابیں غلط کہتی ہیں, 50% نہیں ہو سکتی سر, یہ جو سینسس کہتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لینا سر, 3 بیٹیاں 1 بیٹا, 4 بیٹیاں 2 بیٹے, جہاں پہ بھی آپ جائیں گے سوائے پٹھانوں کے, آپ کو جو کاؤنٹ آف دا فیمیل از مچ ہائر. ٹھیک ہے. اور کمپنیز نے کیا کرنا شروع کر دیا, جینڈر ڈائیورسٹی پہ چلے گئے. جینڈر ڈائیورسٹی اس وقت کئی کمپنیز 50% پہ چلی گئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آدھی ہماری عورتیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس ملک میں جو ہے وہ فیمیل ہیں, اور فیمیل پڑھ بھی رہی ہیں. MBBS میں چلے جائیں, فارمیسی میں چلے جائیں, آپ جو ہے نیوٹریشن میں چلے جائیں, آپ سائیکالوجی میں چلے جائیں, سب لڑکی ہی لڑکی ہیں سب جگہ پہ. سو دے ول بی کمنگ ایز اے باس ایز ویل. دے ول بی ہیونگ لمیٹیشنس جو کہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک دیٹ دے آر ایموشنلی مور انٹیلیجنٹ کمپیئر ٹو مین ایز ویل. بٹ اس وقت ایک کسی بھی لیڈر کا سب سے بڑا جو صلاحیت ہے, جو اسکل ہے نا, وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ہم آگے سے باتیں کرتے جائیں گے. بری چیزیں کیا ہوتی ہیں, چینج کو ریزسٹ کرنا, لیک آف ویژن, نیگیٹیوٹی, انکنسسٹنسی, ڈیسیژن نہ کرنا. ہم آگے بات کریں گے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ڈیسیژن. اوہ ہے کیا کمال کی بات قائد اعظم نے کر دی. قائد اعظم کہتے ہیں آئی ڈونٹ میک رائٹ ڈیسیژنز, آئی میک دا ڈیسیژن اینڈ میک دیم رائٹ. اوئے ہوئے 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 سر, سوچے تو صحیح, کیا گہرائی ہے, کیا گہرائی ہے. کہنا میں ڈیسیژن کرنا پھر میں ٹھیک کرنا. یہ ہائٹ ہے کسی بھی ریزالو کی, کسی بھی بندے کے اندر جو اس کی ڈیسیژن پاور ہے, اس کا ریزالو ہے. ٹھیک ہے جی. انکنسسٹنسی, لیک آف ٹرانسپیرنسی, فیوریٹزم, لیک آف ٹرسٹ, لیک آف ایمپیتھی از EQ. ٹھیک ہے جی. پور کمیونیکیشن اینڈ مائکرو, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا پہلے میں نے بخاؤ کیا آیا ہے, اچھا وہ آج ہمارے آفس کی جو وہ آئی تھی فلاں چیز, اس پہ لسٹ میں کیا کیا آیا ہے, مجھے گناؤ سامنے کھڑا کر کے. وائی آج کسی بچے کو نا وہ ہنس پڑتا ہے آگے سے. لائک آئی آسک مائی سن ٹو ڈو اٹ, کہتا ہے ڈیڈ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا دیٹ ہاؤ مچ دس ٹائم کاسٹ می. میری بیٹی کو میری وائف کہتی تھی کچھ سیکھ لے, تو جس سے دوجے گھر جائیں گے تو آندھا کچھ نہیں ہے گا. ٹھیک ہے. یو نو واٹ شی سیڈ, شی واز ورکنگ ود اے ٹاپ کمپنی, اور تو اس نے نا کیلکولیٹ کیا. اس نے کہا موم آئی ایم ہیونگ دس سیلری پر منتھ. ٹھیک ہے. I work for 20 days. Per day is this. Per hour is this. ٹھیک ہے. کہتی do you think that I should spend 1200 روپے to make انڈا in the morning? سر سوچے تو صحیح نا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچ فرق ہے نا. یہ جو جین زی آیا ہے, جین زی الفا ہے, ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے. نے کہا I will be hiring a maid for 15,000 rupees and she will cook for me. Why should I waste my time? I'll be doing something else in that time, which might give me maybe 1 lakh rupees against this 1500 روپے. That's the difference, sir. لیکن unfortunately جو میری والی جنریشن ہے اس میں یہ مائکرو مینجمنٹ بہت ہے. اس کی وجہ ہے لیک آف ٹرسٹ ہے وہاں پہ. اور خاص طور پہ میں نے چونکہ کام کیا ہے, I work for in Karachi, so that's amazing. وہاں پہ جو آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ پنجاب سے بہت ہے. میں بھی لوری ہوں, میں پکا لوری, میں سینٹرل ماڈل سے پڑھا ہوں, گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوں, بٹ کراچی ہیز پروفیشنلزم. وہاں پہ کسی کو کام دے دیں, دیر آر 90% چانسز کہ وہ کام ہو جاوے گا. لاہور میں کسی کو دے دیں, دیر آر 90% چانسز کو نہیں ہوئے گا. اینڈ 80% آف یور ٹائم یو آر فالوئنگ اٹ اپ. اور یار میں تین کام کیتا ہے کہ نہیں کیتا. رسپانسبلٹی کا یہ حال ہے, میں کسی کو ای میل کرتا ہوں کسٹمر کو, پھر میں اس کو میسج کرتا ہوں, پھر اس کو میں کال کرتا ہوں کہ یار میں تین ای میل بھیجیے, کھول کے دیکھ لیں. 80% بلکہ 90% ای میلس کے جواب ہی نہیں آتا. دس از ہائیلی irresponsible and non-professional thing which we are doing over here, but unfortunately it will be like that. Now let's see what's the role of a leader. Unfortunately میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو I'm just trying کہ میں کہیں سے اس کو کر لوں. Otherwise this is all together 2 days session. میرا جو لیڈرشپ کا سیشن ہے وہ 2 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. It's had a lot of exercises جو میں آپ کے ساتھ نہیں کر پا رہا unfortunately. خیر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لیڈر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویژن. ویژن ہوتا ہے براڈ تھنگ. آج میں یہ کرنے جا رہا ہوں, اس کا 5 سال کے بعد کیا ہوگا. جیسے فرض کریں آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا, آئی ایم سو ہیپی اباؤٹ اٹ. چلو یار ایک سلسلہ شروع تو کیا ہم نے,
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے آئی ایم شیور یو آر ایکسپرٹ دین می ایز ویل کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے اسپیشل چائلڈ ہیں یہ بڑھ جائیں گے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے, نمبر ون از دی جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں, they might not opt for the kids. If at all they will opt for the kids, they will wait. See, first of all, after the marriage, they will be having the family planning. حالانکہ میڈیسن یہ کہتا ہے فرسٹ پروو یور فرٹیلٹی اینڈ دین پلان یور فیملی. پہلا بچہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, اس کے بعد فیملی کو پلان کرو. بٹ ایز دے ول بی ڈوئنگ اے لاٹ آف ان نیچرل تھنگس, جس کی وجہ سے دیر ول بی دا چانسز دیٹ دیر ول بی لاٹ آف اسپیشل چائلڈ اور اس طرح کے آپ کے بہت سے بچے جو بڑھتے جا رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ایز ویل, اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس جس میں آپ کاسمیٹکس کا استعمال کر رہے ہیں, جس میں آپ بہت سے کھانوں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ کہ آج ہم نے یہ سفر شروع کیا, آئی ایم شیور دس ول بی گیٹنگ اسٹرینتھن اینڈ اسٹرینتھن اینڈ اسٹرینتھن. اس کا مطلب اگر میں براڈر ویژن میں دیکھوں, دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی a turning point maybe for the parents of the special child in Punjab. So that's a broad vision. ٹھیک ہے جی. Number 2 is your role. یاد رکھیے میں نے کیا کہا تھا, you have to focus on people. You have to develop them. ہمارے ہاں پہ زیادہ تر کیسز میں ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے, آپ نے تھلے والے نو تیار نہیں کرنا نہیں تو میں گیا, ایسے ہی ہے نا سر, جیسے میں گیا. یہ ہائٹ ہے آپ کی کیا کہتے ہیں جی, انسیکیورٹی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ یقین کریں کہ یو آر ناٹ ہائرنگ دی کمپیٹنٹ پیپل. وائی کہ یار اف ہی از کمپیٹنٹ ہی ول الٹیمیٹلی ایٹ می ایز ویل, مین کھا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. شرط یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے لیڈر. تو وہ آپ سے اتنا انسپائر ہوگا کہ شاید کبھی کرے گا ہی نہیں ایسا. چونکہ یاد رکھے گا سب سے زیادہ عزت آپ کس کی کرتے ہیں, استاد کی. آپ کبھی ہوتا ہے کہ استاد کے بارے میں برا سوچتے ہو, کبھی نہیں سوچ سکتے آپ. سو اف یو آر ریئلی میکنگ سم ون گرومڈ, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو تھنک لائک دیٹ. اینڈ فائنلی یو ہیو ٹو بلڈ اے کلچر. بڑے بڑے ٹرانسفارمیشنل لیڈر دیکھے ہیں جی میرے پاس, آج بھی بے انتہا ہیں. کبھی موقع ملا تو میں ڈسکس کروں گا. ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنی سے ہیں. ہی از نون ایز دی انسپریشنل لیڈر, جو جہاں بھی جاتا ہے وہاں کی پوری انوائرمنٹ کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یو ہیو نو آئیڈیا, اور وہ باقاعدہ اسٹرکچرل چینج لے کر آتا ہے. جیسے ابھی وہ ایک کمپنی میں گئے, ایک بڑی کمپنی سے چھوٹی کمپنی میں گئے, تو میں انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تو آ کے نا میرا آفس دیکھ, مارکیٹنگ والا, وہ مارکیٹنگ کے ہیڈ ہے. تو میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا, دیکھو یار یہ میرے 4 بزنس یونٹ ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 ان کے ٹیبل ہیں, لیکن یہ کسی کے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے. صبح جو آئے گا جتنے بیٹھے گا بیٹھ جائے. اس کے بعد میری سیکنڈ ٹیئر میں 8 لوگ ہیں, یہ 8 ٹیبل ہیں, لیکن کسی کا ٹیبل ہے نہیں ہے, کیونکہ ایوری تھنگ از ان دیئر لیپ ٹاپ. جتنے دل کرے بیٹھے, وہ باہر جا کے بیٹھ جائے. باہر بھی میں جڑیاں کرسیاں ڈال دیتی ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. پھر ایک کمرہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر جیسے آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں وہ اوپر اسٹول پہ بیٹھتے ہیں, کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے تو وہ وہاں بیٹھ جائے. پھر ایک کمرہ ہے جہاں پہ جو ہے صوفہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جب دل کرے صوفے دے بیٹھ جاوے. پھر ایک سائلنٹ روم بنایا ہوا ہے. پھر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ روم بنائے ہوئے ہیں جس کو وہ کیا کہتے ہیں, ساؤنڈ پروف ٹو. اگر کسی سے 1 to 1 بات کرنی ہے, 4 کمرے ہیں, ادھر بیٹھ کے کرو تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ نہ سنیں, بیکاز اٹس این اوپن انوائرمنٹ. دس از ہاؤ ہی ہیز کریٹڈ دیٹ. ینگ بچے اور کمال کا کام کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز ہی ہیز ڈیولپڈ اے کلچر. آپ کو پتہ ہے نا, کلچر جس میں ویلیوز ہوتی ہیں, جس میں پرنسپلز ہوتے ہیں, جس میں نارمز ہوتے ہیں. اس لیے ہم کور ویلیوز بناتے ہیں. آج کل بڑی بنتی ہے کور ویلیوز, کام کوئی نہیں آتا تھا, اس لیے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. انٹیگریٹی, آنیسٹی, کریڈیبلٹی, رسپیکٹ, ٹیم ورک, امپاورمنٹ, یہ سارے وہ لفظ ہیں خوبصورتی والے, ایستھیٹکس والے جو آپ کو ملتے ہیں, جو اکثر کمپنیز کے کور ویلیوز میں ملتے ہیں آپ کو, لیکن ہوندا کچھ نہیں. اس لیے کہ وہ ٹریگل ڈاؤن ہی نہیں کرتے. ٹریگل ڈاؤن تو تب کریں گے جب اس کو لیڈر چاہے گا کرنا. چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں میں نے. اگر آپ ویژن سیٹر ہیں, وہ میں نے آپ کو بات کر دی. 1 by 1 اگر ہم دیکھیں تو پہلا والا جو تھا ہمارا وہ لیڈر کا, وہ ویژن سیٹنگ تھی, کوچنگ تھی اور کلچر بلڈ تھا, جو میں نے ایکسپلین کر دیا. سیکنڈ والا از موسٹ امپورٹنٹ از دا پیپل مینجمنٹ. اس کے اندر بڑی خوبصورت کوٹیشن میں نے کہیں دیکھی تھی. آئی جسٹ وڈ لائک ٹو نو دیٹ اف یور ایکشن انسپائر ادرس ٹو ڈریم مور, لرن مور,
do more and become more, you are a leader. اپنی جو آپ کی پروگرس ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی پروگرس امپورٹنٹ ہے. when I was the director marketing, جب بھی میں انٹرویو کرتا تھا لائک فرسٹ ٹاپ ٹیئر یا اس کے نیچے والے میں, میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا, آج تک پچھلے جب سے تم یہ مینیجر بنے ہو تمہارے نیچے کے کتنے لوگ پروموٹ ہوئے ہیں؟ دیٹ آئی یوز ٹو آسک اونلی ون کویسچن. جو مجھے بتاتا تھا, جو ایگزامپل دیتا تھا, میں کہتا تھا ہاں یار دس از دی مین وچ آئی ہیو ٹو, بیکاز یہ وہ بندہ ہے جو اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ خواب دکھائے گا, وہ بڑے خواب دکھائے گا جس کے لیے وہ محنت کریں گے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ پیپل مینجمنٹ میں یو ہیو ٹو فلفل. جیسے میں اکثر کہتا ہوں اسی بات کے اوپر, پیرنٹنگ کے اوپر بھی, میرے کچھ ویلاگس ہیں, کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا, میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کا کام بچوں کو خواب دکھانا نہیں ہے, ان کا کام بچوں کے خواب کو پورا کرنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اے میرا پتر ڈاکٹر بنے گا, اے میرا پتر ایف سی کالج جائے گا, بیکاز میں بھی ایف سی کالج میں پڑھے ہوئے ہوں, اے میرا بچہ فرسٹ آئے گا, کہ میں فرسٹ کبھی نہیں آیا سی. یو سی, ہم اپنی ساری خواہشات جو ہیں وہ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے اتنے 100 سال پہلے حضرت علی کا جو ہے وہ ایک کال ہے, وہ کہتے ہیں کبھی بھی اپنے بچوں میں اپنے آپ کو تلاش نہ کرو, بے شک وہ ایک مختلف وقت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سوچئے ذرا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جو آپ کے امپلائیز ہیں نیچرلی وہ بھی آپ کے طرح بچوں کی طرح سے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کے خوابوں کو پورا کریں, ان کے کریئر کو پورا کریں, ان کی جو ہے آپ باری کریں, یعنی کہ ان کو نرچر کریں. موٹیویشن, انٹرپرسنل اسکلز اینڈ اکاؤنٹ, 3 آپ کو صلاحیتیں چاہیے پیپل مینجمنٹ میں. نمبر 1 کمیونیکیٹ کرنا. اچھا یہ وہ کمیونیکیشن ہے, اگر موقع ملے گا تو ضرور پڑھیے گا. 5th ہیبٹ ہے 7 ہیبٹ کا, اور وہ کہتا ہے سیک ٹو انڈرسٹینڈ بیفور یو وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. پہلے اگلے نو سمجھو پھر اپنی گل سمجھاؤ, پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کو کن الفاظ میں بات کرنی ہے, کس لہجے میں بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, کس ٹون میں بات کرنی ہے. وہ تبھی ہوگا جب آپ اس طرح سے کریں گے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن, موٹیویشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو موٹیویشن ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے کسی بھی لیڈر کے لیے. اس کا کام ہی انسپائر کرنا ہے. اچھا یہ ہے بڑا مشکل کام. اس کی وجہ یہ ہے آپ میں سے ہر کسی کا جو موٹیویشن بٹن ہے نا وہ مختلف ہے. کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں, کسی کو جادو کی جفی ڈال دیں, کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیں, کسی کو لاکھ روپیہ بھی دے دیں, وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا. وہ کہتا کی فرق پڑتا ہے, میں کام کیتا سی, میرے تے کڑا آسان کیتا ہے. اس لیے کہ آپ کو صحیح موٹیویشن بٹن کا پتہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو انسانوں کو پرکھنا آنا چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو سی ان سائٹ کہ اس کو کیا انسپائر کرتا ہے. میں آئی نو ون پرسن, بہت بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے, اس کی جو ٹیم تھی نا جی, اس کو نام سے نہیں بلاتا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. اسے کہتا تھا کہ یہ ٹریولر ہے, ٹھیک ہے, اسے کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ پلیئر ہے, اس طرح سے اس کا نام رکھا, یعنی کہ آپ کی ہابیز پہ اس کا نام رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس سے بچے ویسے ہی انسپائر ہو جاتے تھے کہ یار ایسے ایک جڑی گلاں کرتا پہ وہ ڈائریکٹلی جا کے میرے بیہیویئر سے, میرے پیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور آخر میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, دیٹ انسٹیڈ آف دس, اکاؤنٹیبلٹی تھوڑا سا ایک بڑا آسان لفظوں میں اگر بتا دوں نا تو اس کا بڑا آسان ہے کہ کامیابیاں ساری تمہاری ہیں, ٹھیک ہے, اور ساری جو وہ ہے اپنا اسے فیلیئرز ہیں وہ سارے میرے ہیں. یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. ایک لیڈر کی بات کر رہا ہوں, ایک لیڈر کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دس از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. دیکھو یار آپ کہاں پہنچ گئے, اللہ نے آپ کو کتنی عزت دے دی ہے. اب جو آپ کے نیچے والا نا اس کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے نا وہ نرچر کریں, اس کو انسپائر کریں, اس کو کہیں کہ یار تو نے یہ کیا ہے بھائی, میں نے کیا کرنا تھا, تو نہ ہوتا تو کتنے ہونا سی ہے. اگر آپ اس طرح کی باتیں کرنے کے عادی ہیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ یو آر ون آف دا بیسٹ لیڈر اویلیبل, اسپیشلی ان پیپل موٹیویشن. یہ میں نے اس پہ تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے. دین دا تھرڈ ون, دا موسٹ امپورٹنٹ رول از ڈیسیژن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. میں نے آپ سے کہا کہ لیڈر کبھی بھی ڈیسیژن کرنے سے نہیں گھبراتا, ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے. اچھا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اسے کیا کہہ سکتے ہیں, بہت زیادہ کنزرویٹو ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں. ساری چیزاں دیکھاں گا
ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂਗਾ, फिर मैं रिपोर्ट वेखांगा, फिर मैं फैसला करूँगा। पता चले उस काम को करने में ही जो है ना वो 10 दिन लग जाते हैं। इसीलिए कहते ये हैं कि 80% तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है, मेक अ डिसीजन ऑन दैट। 20% का मार्जिन हर जगह पे रहेगा, वो हम बाद में देख लेंगे क्या करना है उसको। वी विल नॉट बी इनटू दैट, ठीक है, ओके। खैर ये कैसे कर सकते हैं आपको पता है, बड़ा आसान है। जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आती है उसका ना एक पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर डिफ़ाइन करते हैं, फिर सलूशन ढूंढते हैं, फिर सलूशन को जो है एवेल्यूएट करते हैं, उसमें से एक सलूशन लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सो आपको सिर्फ ये देखना है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए टू एक्चुअली व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन, सो दैट उस सिचुएशन को बड़ी ही डीपली आप अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर आपके लिए उसका डिसीजन करना जो है वो बहुत आसान होगा। अकाउंटेबिलिटी, बड़ा कमाल की बात मुझे कहीं से नज़र आई तो मैंने लिखी, कहता है अकाउंटेबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू क्लियर गोल्स प्लस विजिबल एवेल्यूएशन एंड रेगुलर रिव्यू। यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग एवरीथिंग। अच्छा जी, तो बात हो रही थी क्लियर गोल से मुराद वी टॉकिंग अबाउट द विजन सर, ठीक है। विजिबल एवेल्यूएशन इज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवेल्यूएशन ना होती हुई नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो कई दफ़ा होता ये है कि वो बेचारा एक एम्प्लॉई होता है, आप पूरा साल उसे कहते रहते हैं वेल डन, शाबाश, यू आर डूइंग वेल, और जिसलो दी अप्रेजल होंगी उन समझ फिर आती है कि मेरे नाल होया की है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन विजिबल एंड यू नो इनविजिबल जो है उसके ऊपर आएगा। एंड रेगुलर रिव्यू मीन दैट के इसको ना हम हडल कहते हैं। आजकल अक्सर कंपनीज में आप जाए ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें एक कमरा बना होता है, तो मॉर्निंग में वो क्या करते हैं कि वो टीम के अपने मेंबर्स को लेके वहाँ खड़े हो जाते हैं एंड दे टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है। अगले दिन सुबह उसको फिर रिव्यू करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर नोन एज, इट्स नोन एज हडल रूम कहलाता है, जहाँ पे आपकी रिव्यू जो है वो आप रेगुलर करते रहते हैं। वो आप वीकली कर रहे हो, आप डेली कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ द बिजनेस एंड योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप एज वेल। माइक्रो मैनेजमेंट, डूइंग देयर जॉब फॉर देम, दैट्स द प्रॉब्लम। लीडर्स ऑलवेज बिल्ड द ओनरशिप। तुमने करना है, तुमने अचीव करना है, दैट्स ऑल। कर लोगे तो मेरे पास आ जाना, प्रॉब्लम होएगी ना तो पूछ लेना। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेल। दिस इज द वे व्हेन यू आर हैविंग एन इंस्पायरिंग टीम, जो कि ऑटो कहते हैं ना, ऑटो पायलट पे है, चलता जा रहा है। उसमें अगर मेरे पास कोई नहीं आता ना सबऑर्डिनेट, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि हर चीज़ ठीक है, यानी कि मैंने उनको ट्यून किया हुआ है। इफ़ यू आर हैविंग इशू देन कम टू मी, इफ़ यू डोंट हैव कंटिन्यू वर्किंग। आई न्यू दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। This is the height of leadership in any organization, when your team is so, you know, kind of inspired like this as well. Okay. How to be a good leader? अब आप मुझे बताएं चले। Tell me, इतनी बातें हमने की हैं, बिकॉज आपका भी तो एक वो मैं उस वक्त नहीं कह पाया। मेरा ख्याल में आपको अगर सबको देखूं तो एवरेज, आई एम श्योर 30 साल से ज़्यादा वाले भी लोग यहाँ बैठे होंगे, बट मेरा अंदाज़ा है कि एवरेज एक्सपीरियंस इज 10 years here, एवरेज। एम आई राइट? एम आई राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 16 के करीब लोग हैं। 160 साल का तजर्बा बैठा है यहाँ पे, बल्कि मैं बाकी पादा तो 200 साल का। सो 200 साल का एक्सपीरियंस विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग यहाँ से चला जाए, इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है कि वो 30-35 साल वाला बोलता रहे तजर्बा, तो बाकी जड़े चुप के आगे बैठे रहे। सो टेल मी दैट व्हाट कम्स टू योर माइंड। यू नो, पहली बात यह है कि यू नो व्हाट इज़, कि क्या चीज़ आपको रोक रही है तजर्बे से, सॉरी लीडरशिप से, क्या चीज़ रोक रही है? एक एक लफ्ज़ कोई भी बोल दे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, कमाल होगी, वेरी नाइस सर जी। लिमिटेशंस पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस, ओके, ऑफिशियल, थैंक यू सर। एनीबॉडी? माइक्रो मैनेजमेंट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पॉलिसीज, इन्वायरमेंट का हिस्सा और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। व्हाट एल्स?
वेरी नाइस, क्या बात है, ओके जी, एब्सोल्युटली राइट सर, आपने बड़ी अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच। आपके इस बात से एक पीपल मैनेजमेंट में हमारा एक प्रॉब्लम और भी है, शायद आगे कहीं पे आएगा, जो बढ़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान में 4 जनरेशन इकट्ठे काम कर रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, 50 ईयर प्लस, 40 ईयर प्लस, 30 ईयर प्लस एंड 20 ईयर प्लस। एक निकल जाएगी 5 साल में, एक ऐड हो जाएगी, ठीक है, नीचे से। फिर वो जेन जी अल्फ़ा आ जाएगा, और ऊपर से जो बेबी बूमर्स हैं वो 60 साल के बाद निकल जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि वो बच्चा 20 साल का जो टेक्सटिंग करता हुआ मेरे पास आया है, जो G8 ग्रेड लिखता है, F9 फाइन लिखता है, ठीक है, एब्रीवेशन में, उसके साथ मैं क्या करूँगा, इस जनरेशन का बंदा। और ज़्यादातर केसेस में याद रखिएगा, जो लीडर्स हैं दे आर अबव 40 एंड दे आर अबव 50। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। दिस इज हाउ वी हैव टू अडेप्ट टू कम्युनिकेशन। द स्टाइल विद द 20 ईयर्स एंड स्टाइल विद द 50 ईयर्स। जैसे मेरा बच्चा है, बेटा, जिस मेरी भी बात हो रही थी, पेपर दे के आया, मैं कहा पेपर क्या लगता है अब्बू, बड़ा वैश्य है। अच्छा यार, या उनके एक होता है सोच है आपकी, कहें कि ये क्या हो रहा है, सोच है आपकी, ठीक है। वो खैर पेपर दे के और रिजल्ट आया तो वो 10 आया सी। मैं कहा आपने तो मुझे कहा था मैं वैश्य है, कहता इसलिए तो मैंने कहा था वैश्य है। सर, सो ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ माई लाइक टीम एज वेल। अगर मेरी टीम का इस जनरेशन का बंदा है तो फिर मैं की करांगा। यस यू आर राइट सर, द इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिसीज है, एवरीथिंग। बट मैं आपको एक बात बताऊं, लीडर होता है ना लीडर, आपने देखा होगा, अब खैर आगे बरसातें आएंगी या सर्दियों में बादल रहते हैं, 8-8 दिन बादल रहते हैं, ठीक है, बट 9वें दिन सूरज वहाँ से फाड़ के बाहर निकल ही आता है। लीडरशिप इज़ लाइक अ सन, जिन्हें मर्जी बदल कर लो उन्हें बाहर आना ही आना है। आप जितने मर्जी हर्डल्स डाल दो, जिसकी भी कर रहा हूँ, आप समझ गए हैं। सो उन्हें बाहर आना ही आना, ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। नेल्सन मंडेला सर 14 साल, ठीक है सर, ली क्वैन सिंगापुर में, महातर जो है वहाँ मलेशिया में, ये सब इस वक्त टॉप एग्जाम्पल्स हैं आपकी लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू हैव सीन दैम, nobody could stop them. So anyhow, so develop the new skills. सर बड़ा ये बात शुरू हो गई। अब इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव है ना, उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है AI। रोज मेरे पास एक ही बात आती है, AI बेस्ड सेल्स मैनेजमेंट, AI बेस्ड मैनेजमेंट, AI बेस्ड लीडरशिप, इमोशन इंटेलिजेंस फोकस लीडरशिप, ये सब वो है जो कि हो रहा है। मैं शायद आपके सामने इसलिए बहुत जो अपडेटेड नज़र आता हूँ, बिकॉज मेरा काम ही यही है। अगर मैं अपने आप को अपडेट करूँगा तो मैं लोगों को कर पाऊँगा, वरना मैं कर ही नहीं पाऊँगा। यू विल नेवर गेट इंस्पायर्ड बाय मी। अंडरस्टैंड द पोटेंशियल टू बी अ लीडर। ओए होए कि यार मेरे में ये सलाहियत है, एप्टीट्यूड है, मेरे अंदर जो है वो टैलेंट है टू बी अ लीडर। इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, अपने बच्चों को नर्चर करें एज ए लीडर। इसका मतलब ये है कि स्कूल में फोर्स करें स्कूल वालों को कि इसको कोई लीडरशिप रोल दिया करें। वो बेशक क्लास का मॉनिटर है, वो किसी टीम का हेड है, बट ट्राई टू डू इट, बिकॉज दे शुड लर्न हाउ टू लीड, प्रोजेक्ट्स को लीड करना, लर्न फ्रॉम अदर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, वेन एवर वी आर लर्निंग वी माइट हैव टू पे द प्राइस। Every time when you are doing something new, it's not necessary कि वो हमेशा ठीक ही होएगा, right? इसका मतलब ये है कि that's a learning opportunity. So you have to learn. Why you are reinventing your learning wheels? क्यों अपनी प्राइस पे करना चाहते हैं? दूसरों से सीख लें, Take responsibility. Whenever there is something, go and see, yes, I will do that. I'll take care of it as well. Learn from the mistakes, sir. ये बड़ा important है। मेरी आज वैल्यू, सर की वैल्यू, आपकी वैल्यू, जो तजर्बा है ना, वो काहे का तजर्बा है? वो एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टेक्स है, जो हमने अपने तजर्बे से सीखा, इसलिए कि हम दोबारा नहीं करेंगे।
That's also important. جو غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, غلطی کو دہرانا جرم ہے. It's absolutely important. So we are learning. It's not possible that every time we are having a success, we are bound to have the failures. And each failure is a learning. میں کہتا بھی یہی, ابھی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں میری ووکیبلری میں فیلئر نہیں ہے, میری ووکیبلری کے اندر وہ ہے لرننگ ہے. کہ میری ووکیبلری میں پرابلم نہیں ہے, میری ووکیبلری میں جو ہے اپرچونٹی ہے. So I have a different language altogether. That's why I might be sounding very positive to you. And that might be the reason for my success as well. Okay. Invest in your team. Develop them. ہم نے ابھی بات کی اس کے اوپر. Resolve the potential. یہ یاد رکھیے گا. The difference between a group and the team بہت simple ہے. Team does not have conflicts. کیا ہو رہا ہے کرکٹ ٹیم میں آپ کی؟ What's happening? You are not resolving the conflict. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو پرابلمز ہیں نا اس کو ہم کیا ہوتے ہیں وہ مٹی اس کے کارپیٹ کی نیچے ڈالتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریزالو نہیں ہو رہا. اٹھو جفی پاؤ, بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک نہیں ہوا. بیکاز وی ہیو ناٹ ورکڈ آن ٹو اٹ. ٹیم از بیسڈ آن ریسپیکٹ, ٹیم از بیسڈ آن ٹرسٹ. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے. ابھی فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں, دیکھیے گا, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. کئی ایسے والے پاس ہوتے ہیں جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے, ایسے کر کے پھینکتا ہے. وائی؟ اس کو پتا ہے کہ میرا فلاں والا پلیئر کدھر ہوگا. You getting my point? So this is the kind of, you know, the trust you need to have. یہ تب ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے بیچ میں کوئی ایشوز نہیں ہوتے. Look for the help and support. جہاں سے پاسبل ہے سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانا کوئی برائی نہیں ہے. It's nothing to worry about it. Practice the empathy. Empathy وہ emotional intelligence ہے. It has come from emotion. Empathy means putting myself into your shoes, sir. میں آپ کے بارے میں جانوں, پھر میں اپنے آپ کو بتانا چاہوں کہ میں کون ہوں. And ask for the feedback. لوگوں سے پوچھیں that how good I am as a leader as well. You know, what kind of the feedback. ایک بالکل ہی نیوٹرل قسم کی, ٹرانسپیرنٹ قسم کی فیڈ بیک کا ہونا بہت ضروری ہے. Then there is another very interesting thing which is happening, جو میں نے آپ سے کہا, old versus modern. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن میں پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے, وڈا جا میمو لکھیا, ای میل وتھ 10 instructions. اب کیا ہوتا ہے, 5 bullets واٹس ایپ میسج پلس 1 کلیئر آؤٹ کم. یہ چاہیے میں, یہ 4 چیزیں کرنی ہیں, یہ مجھے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کمیونیکیشن کہاں چلے گی, واٹس ایپ کے اوپر. ٹھیک ہے, پہلے کیا تھا, میمو, پھر کیا ہوا, فیکس, پھر کیا ہوا, ای میل, اب کیا ہے, ٹیکسٹ بھی آیا بیچ میں, ٹیکسٹ بھی آیا, سوری. ڈیسیژن میکنگ, آئی ول ڈیسائڈ ایوری تھنگ فار دا ڈپارٹمنٹ اینڈ وٹ سولوشن ڈو یو ڈیسائڈ. آپ سارے بیٹھ کے بیٹھو. اور جو کولیبریٹو کی بات میں نے کی تھی, جو قرآن سے بھی ہم نے دیکھی, فیڈ بیک, سیو آل فیڈ بیک ٹل ایئر اینڈ اپریزل. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سال کے آخر میں سرپرائز ملنے شروع ہو گئے. ضروری یہ ہے کہ آپ ریگولر ہڈل کرتے رہیں, ڈسکس کرتے رہیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرتا رہے. اتھارٹی اسٹائل ہے HOD, so what I am saying is perfectly all right. You have to follow it. اور دوسرا کیا ہے, here is why we need to do it for best result. کنونس کرنا. یہ آج کل کے جو بچے ہیں نا, وہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. ہم تو بڑے شریف تھے نا جی, سان پیو نے چپیڑ ماری, شام کو پھر ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے نا, این تو تسی نظر بھر کے ویکھو, وہ 4 دن بیچارہ سوندا نہیں ہے گا, بولتا بھی, ہاں ہاں, ان کا نہیں کرنا. کہنا کیوں نہیں کرنا, یو ہیو ٹو کنونس می. یس سر, اس کے پاس نا گوگل بابا آ گیا. ٹھیک ہے, میرا بیٹا ہے, اس کی میں نے وہ اپینڈسیکٹمی کرائی, اپینڈکس ریموو کرایا, فٹ بالر تھا. میں نے کہا ڈیڈ کین آئی گو فار دا میچ. میں کہا لیٹ می ٹاک ٹو یور ڈاکٹر. کہتا ہے آئی ہیو گوگل سرچ دیٹ یو ہیو ٹو ریسٹ فار 5 weeks, دس از مائی 7th week, سو کین آئی گو ناؤ. انہیں میں دسیا ہے کہ بس میں جا سکنا ہوں, جو میں چلا گیا. اٹس ویری سمپل. سو they have such an extensive access to the, they don't need me, very frankly. میں آپ کو اگر بتاؤں, ہمیں باپ چاہیے تھا ہمارے نصیحتیں کرنے, سن گائیڈ کرنا. they don't need us now. they need us as an inspiration. اور کچھ نہیں چاہیے ان کو. ہاں ہاں ہاں, کیسی خوبصورت بات ہے. بیماریوں کی علاج وہ کر لیتے ہیں سارے کا سارا اپنا.
ٹھیک ہے. سو ہمارے ہاں تو ذمہ داریاں بہت کم ہو گئی ہیں ماں باپ کی, اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو. ٹھیک ہے, شرط یہ ہے جو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں, تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, آج کل وی اونلی نیڈ ٹو ڈو ون تھنگ, یو ہیو ٹو گیو کانفیڈنس ٹو یور چلڈرن so that they can make the right decision for themselves. You are no one, چونکہ اتنے پرانی سوچ کے ساتھ اس زمانے کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, اور کوشش کریں گے تو آپ غلطی کریں گی یا کریں گے, ویری فرینکلی. مسٹیکس ہیں, خیر ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. پیپل مینجمنٹ, سیم اسٹائل ود ایوری ون, اور میں نے کہا کہ ہر بندے کا اپنا ایک اسٹائل ہے, اس کے حساب سے بات کریں. ینگسٹر کے ساتھ ڈفرینٹ, بوڑھے کے ساتھ ڈفرینٹ, مڈ ایج والے کے ساتھ ڈفرینٹ. ڈو اٹ ڈفرینٹلی, ڈو اٹ ڈفرینٹلی, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کین اینی بڈی ٹیل می وائی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فائنڈ the motivational button? Why? Right, thank you very much. You know what's the problem? We only know about the physical attributes of each other. Personality. میں کہاں سے پڑھا ہوں, کتنا پڑھا ہوں, کہاں رہتا ہوں, گاڑی کون سی ہے. You don't know them by behavior and by psyche. اس کی فیوریٹ ہیروئن کون سی ہے, اس کی فیوریٹ مووی کون سی ہے, اس کی ہابی کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے صبح کے وقت. یو سی دیٹ از سم تھنگ وچ از ان سائڈ, جو میں ریفلیکٹ نہیں کرتا نا کسی کو. I don't reflect it to anyone, but we know each other by only personality. And motivation is intrinsic, اندرونی ہوتی ہے. It is اندرونی, یہ بیرونی نظر نہیں آتی ہے. Absolutely. Okay. ہاں, this is, so I'm right in time. Okay. So میں نے سوچا بہت, I'm very inspired by علامہ اقبال, although مجھے کئی شعروں کی سمجھ نہیں آتی ہے, but دو چیزوں پہ انہوں نے شاعری کی ہے, ایک خودی پہ اور ایک شاہین پہ. اور شاہین پہ اس لیے کی ہے کہ شاہین has the attitude of a leader. سب سے پہلی چیز ویژن, 10,000 فٹ کی بلندی پہ بیٹھتا ہے, ایسے کر کے پوری ادھر سے لے کے یہاں تک سکین کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ خوخار ہے, سر مر جاتا ہے, بھوکا نہیں مردار نہیں کھاتا. کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور, ٹھیک ہے, بھوکا مر جائے گا, نہیں کھائے گا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں چینج کی اس کے اندر, جب وہ اس کی ٹوٹل عمر نا 70 سال ہوتی ہے ایک شاہین کی, ایوریج ایج جی 70 ایئرس. جب 40 سال کا ہوتا ہے نا تو اس کے جو یہ ناخن ہے نا یہ کمزور ہو جاتے ہیں, اس کے پر کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی چونچ میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ گوشت کو پھاڑ لے. آپ کو پتہ ہے اپنے سے 10 گنا بڑے جانور کو اٹھا کے لے جاتا ہے وہ. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں کہیں اونچا جا کے کسی پہاڑ کی چٹان پہ بیٹھتا ہے اور پتھر پہ مار کے اپنی چونچ توڑتا ہے. 6 سے 8 ہفتے میں نئی چونچ آتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. پھر اس چونچ سے اپنے ناخن اکھیڑتا ہے, پرانے والے اپنے وہ پرانے جو کمزور پر ہیں وہ کھیڑتا ہے. پھر 6 سے 8 ہفتے میں اس کے پر اور ناخن نئے آتے ہیں, پھر 30 سال زندہ رہتا ہے. اگر وہ اتنی تکلیف دے چینج سے نہ گزرے تو مر جائے گا سر. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ چینج ہمیشہ سے تکلیف دہ ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے. وی آر ان اے کمفرٹ زون, ٹھیک ہے جی, ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کچھ کریں, لوگ کیا کہیں گے, یہ آل تھنگز آر ان آور مائنڈ. سو شاہین پہ کی انہوں نے, اور اس کی جو ایٹیٹیوڈ کی بات یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو سارے پرندے درختوں کے نیچے چھپتے ہیں بارش سے, شاہین جو ہے پہاڑوں بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کے جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. سو دیٹ از سم تھنگ. اور خودی میں جب وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو لیڈرشپ ایز اے مینٹور کو انہوں نے ایک شعر میں جو ختم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند, کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سرنگوں. نخل کوہن ہوتا ہے پائن ٹری جو بہت اونچا ہو جاتا ہے اور بہت ہی سالوں تک رہتا ہے, اسے کبھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سوکھا ہو, اور وہ نہ اس کو آندیاں گرا سکتی ہیں کیونکہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے.
اس کو گرا نہیں سکتی. So this is what the definition of a leader, and this is the definition of a mentor as well, which you need to be if you want to be a leader. With this, thank you very much. بہت شکریہ. Thank you. سر تھینک یو ویری مچ. مزہ آ گیا سر. بہت شکریہ. Thank you. I'm honored.